بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو آج کی اس نشست، اس ملاقات میں جاری ہے اس موضوع سے متعلق جس موضوع پر ہماری گفتگو گزشتہ نشست میں ہو رہی تھی۔ موضوع تھا ہمارا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو اچھی صفات دلوں سے متعلق بیان کی ہیں، جن میں سے ایک اہم صفت کا ذکر ہوا تھا، ایسے دل جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان ڈال دیا ہے، دوسرا دل جسے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان لانے کی ہدایت دی ہے۔ یہ دو صفات ہیں جن پر کیا ہے بات ہو چکی ہے۔ ایک تیسری صفت قلوب حسنہ یعنی اچھے دلوں کی صفات میں سے ایک تیسری صفت جس کا ذکر آج ہوگا، وہ ایسا دل جس دل کو اللہ تبارک و تعالی نے مضبوط بنایا ہے۔ دل کو اللہ تبارک و تعالی نے مضبوط بنایا ہے۔ مضبوط کس ناحیے سے؟ اللہ پر ایمان، توکل، بھروسہ، اعتماد کرنے کے بارے میں وہ دل مضبوط ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ ہی تبارک و تعالی کی ذات پر توکل، بھروسہ، اعتماد ایک ایمان والے کو کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں دل ایمان والوں کا مضبوط ہونا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ پر توکل، بھروسہ، اعتماد میں ہمارے اندر کیا ہے کمی نہیں آنی چاہیے۔ دل ہمیشہ کیا ہے مضبوط رہے۔ یہ ایک بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اہم صفت ہے دلوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورہ القصص میں ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ موسیٰ کی ماں کا دل صبر و قرار سے خالی ہو گیا۔ إِنْ كَانَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ بہت ہی قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں اسے ظاہر کر دیتی، یعنی بات کو ظاہر کر دیتی، لیکن ہم نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا۔ ہمارے وعدے پر یقین کرنے والے میں سے جو ہے وہ ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا لولا ان ربطنا علی قلبها، ہم نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا۔ اگر اس کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو بہت عین ممکن تھا کہ موسیٰ کی ماں بات کو کیا ہے ظاہر کر دیتی اور فرعون تک جو ہے وہ باتیں پہنچ جاتی۔ یہ کب پیش آیا؟ یہ اس وقت پیش آیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور آپ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر فرعون نے اس بات کو ٹھان لیا تھا اور یہ بات پر اس نے اپنے حواشی اور اپنے لشکروں میں یہ بات بتا دی تھی کہ بنو اسرائیل کے گھر میں اگر کوئی لڑکا ہو تو ان کے لڑکوں کو کیا ہے جان سے مار دیا جائے، ہاں اگر لڑکی ہو تو لڑکی کو اس کی حالت میں کیا ہے چھوڑ دیا جائے۔ اور یہ اس ڈر سے، کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ بنو اسرائیل میں سے ایک شخص آئے گا جس کے اللہ تبارک و تعالی نبوت اور رسالت سے نوازے گا، اور وہ فرعون کی سرکشی کو اور فرعون کی سلطنت کو کیا ہے ختم کرے گا، فرعون کا جو شر ہے اسے ختم کرے گا۔ تو اس ڈر سے فرعون نے یہ تجویز پاس کی کہ جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہو بنو اسرائیل کے گھر میں
تو اسے زندہ کیا ہے مار دیا جائے جان سے، ہاں اگر لڑکی ہو تو اس کی حالت میں کیا ہے چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ ماحول تھا جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، دنیا میں آمد ہوئی، تو آپ کی ماں ڈر اور خوف میں کیا ہے مبتلا ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ اب تو فرعون کے طرف سے لوگ آئیں گے اور میرے بیٹے کو جان سے کیا ہے مار ڈالیں گے، جس طرح فرعون ابھی تک جو ہے بنو اسرائیل کے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے کرتے آیا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم اس بچے کو لے کر سمندر میں کیا ہے یا دریا میں ڈال دو، اسے کیا ہے پھینک دو، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور بہت ہی عنقریب دوبارہ تمہاری گود میں یہ بچہ آ جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑی بات اور ایک بہت ہی بڑا احسان انعام تھا موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی کیا ہے ماں پر۔ المہم موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں جب یہ بات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ڈال دی گئی کہ موسیٰ کو دریا میں سمندر میں ڈال دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی بات پر کیا ہے عمل کیا۔ اس بات پر عمل کرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے صبری اور بے قراری میں کیا ہے مبتلا ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے ماں کا معاملہ ہے، اور ماں اپنی اولاد سے کتنا زیادہ محبت رکھتی ہے یہ تو ایک ماں ہی کیا ہے برابر کیا ہے سمجھ سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا دل صبر و قرار سے خالی ہو گیا۔ لولا ان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا على قلبها، بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی۔ کیا ظاہر کر دیتی؟ کہ میں نے ہی اپنے بیٹے کو پانی میں ڈالا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جسم یا موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈالنے کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کو جب پانی میں ڈال دیا گیا، اس کے بعد فرعون اور فرعونیوں نے انہیں کیا ہے موسیٰ کو جو ہے سمندر میں پایا اور فرعون کے دربار میں لے آئے۔ تو اس موقع پر کیا ہے یہ بات پیش آئی کہ موسیٰ کا قتل کر دیا جائے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ تو فرعون کی جو ہے بیوی نے کہا کہ ہمیں اولاد نہیں، ہم اپنے ہی پاس رکھ لیتے ہیں، اس کی تربیت اس کی پرورش کریں، بڑے ہو کر یہ ہمارے ہی کام آئے گا۔ تو یہ چرچا ہو چکا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ فرعون کے دربار میں کیا ہے میرا بیٹا پہنچ چکا ہے، اسے اٹھا کر ادھر ہی لے جایا گیا ہے۔ تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی ماں زیادہ ہی کیا ہے پریشان حال ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا لولا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا دل صبر و قرار سے خالی ہو گیا۔ عن قریب تھا کہ وہ اس بات کو ظاہر کر دیتی، یعنی یہ میرا ہی بیٹا ہے، اسے کیا ہے چھوڑ دو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ؟ فرمایا لولا ان ربطنا علی قلبها، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ فرعون کے دربار، فرعون کے محل میں موسیٰ ہیں، اور اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں موسیٰ کو فرعون قتل نہ کر دے، فرعون موسیٰ کو کہیں قتل نہ کر دے، اس بات کا عین ممکن ہے، عین امکان ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط کر دیا، یعنی توکل، اعتماد، بھروسے میں مزید اور کیا ہے ان کا اضافہ ہو گیا۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ایمان والوں میں سے کیا ہے یہ ہو جائے۔ تو ادھر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دلوں کی جو اچھی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کیا، اس میں سے ایک یہ مضبوط دل۔ مضبوط دل مطلب اللہ پر اعتماد، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین رکھنے والا دل، ایسا دل مضبوط دل ہے، اور یہ مضبوطی اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے ایسے دلوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ایک دوسری مثال اگر لی جائے حضرات، تو اصحاب کہف کا قصہ۔ اصحاب کہف کے بارے میں ہم جانتے ہیں
پوری سورہ الکہف اس نام سے ہے۔ ایک زمانہ جس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ کیا بنو اسرائیل کے لوگ تھے یا اس سے پہلے کا زمانہ تھا۔ المہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک زمانہ تھا، جس زمانے میں ایک بادشاہ جو شرک میں مبتلا اور شرک کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا، اسی بادشاہ کے رعیے میں سے، باشندوں میں سے جو اس علاقے میں تھے، چند نوجوانوں نے اللہ کی ذات پر ایمان لایا اور شرک سے انہوں نے اپنے آپ کو کیا ہے دور رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہدایت دی۔ ایک موقع پر اس بادشاہ نے ان نوجوانوں کو بلایا اور ان کے بارے میں پوچھا کہ تمہارا عقیدہ، تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو اس بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے کے بعد ان نوجوانوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم توحید پرست ہیں اور شرک سے ہم کیا ہے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ نوجوان رخصت ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ڈر تھا، خوف تھا ان نوجوانوں کو کہ کہیں بادشاہ دوبارہ طلب کرے اور ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کر دے۔ ان اہل شرک کے درمیان رہتے ہوئے یہ توحید پرست نوجوان اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہے تھے۔ المہم انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی غار، کسی کہف میں جا کر پناہ لے لیں اور ادھر ہی رہ کر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہم اپنے آپ کو کیا ہے مشغول کر لیں۔ جب اس غار میں، اس کہف میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر کیا ہے نیند ڈال دی گئی، یہاں تک کہ 309 دن تک کیا ہے یہ اپنی نیند میں سوئے رہے، پڑے رہے، ان کو کوئی احساس نہیں۔ یہاں تک کہ ایک موقع آیا کہ 300 سال دن گزرنے کے بعد انہیں کیا ہے نیند سے بیداری ہوئی اور دوسرے جو ہے معاملات پیش آئے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الکہف میں کیا ہے اس کا جو ہے تفصیلی ذکر کیا۔ تو شاہد ادھر یہ ہے اس قصے کو لے کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قصے کے بارے میں فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے محمد ہم اصحاب کہف کا قصہ سچا قصہ بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا، یہ چند نوجوان تھے اصحاب کہف جنہوں نے ایمان لایا، بربہم، اپنے رب پر ایمان لایا، وزدناہم ہدی، اور ہم نے انہیں مزید اور خوب اچھے سے کیا ہے ان کی کیا ہے ہدایت، ان کو ہدایت دی، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ اور دل کو کب مضبوط کیا؟ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، اس وقت ان کے دل کو مضبوط کر دیا گیا جب یہ کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کیے کہ ہمارا پروردگار وہی ہے جو ساتوں آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، اس کی ذات کے علاوہ ہم کسی اور کو اس کے ساتھ کیا ہے نہیں پکاریں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور اگر ہم نے ایسا کیا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہم نے کسی اور کو پکارا، کسی اور کی عبادت کی، یقیناً یہ بہت ہی بری بات ہوگی اور بہت ہی بڑی بے انصافی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوگی۔ تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ کب مضبوط کیا؟ جب وہ اس بات کا اعلان کیے کہ ہمارا پروردگار وہی ہے جو ساتوں آسمان اور زمین کا پروردگار ہے۔ انہوں نے یہ کب اعلان کیا تھا ان نوجوانوں نے کہ ہمارا پروردگار ساتوں آسمان اور زمین کا ہے؟ اس طرف اشارہ ہے ادھر کہ جب بادشاہ کے سامنے ان کو حاضر کیا گیا، اس ایک مشکل وقت میں بھی انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہمارا رب پروردگار وہی ہے جو ساتوں آسمان و زمین کا ہے۔ اور یہ بات کا جو اعلان بادشاہ کے سامنے رہتے ہوئے انہوں نے کیا، یہ صرف اور صرف ان کے دل کی مضبوطی، یعنی اللہ پر اعتماد، بھروسہ، توکل، یقین کامل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حاصل ہوا، ان کا دل مضبوط ہوا،
تب جا کر کے انہوں نے کیا ہے یہ بات علانیہ طور پر کہی، ورنہ اگر دل کمزور ہوتا یا کمزوری پائی جاتی، مضبوط نہ ہوتا تو عین ممکن تھا کہ بادشاہ کے سامنے رہتے ہوئے کوئی اور بات جو ہے یہ کہہ بیٹھتے اس کے بدلے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ربطنا علی قلوبہم، ان کے دل کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے مضبوط کیا تھا۔ اسی قسم کی مثال دل کی مضبوط کرنے کی حضرات صحابہ کرام سے متعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو ہے ملتی ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر جانتے ہیں کہ کتنا زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب نکلے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے، ان سے نپٹنے کے لیے، تو اس موقع پر کوئی جنگ کا لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، عام حالات میں نکلے، کوئی خاص اسلحے ساتھ میں نہیں لیے تھے انہوں نے، اور اسی طرح اس نیت سے بھی نہیں نکلے کہ جنگ ہماری ہوگی، اسی لیے زیادہ افراد بھی نہیں تھے، افراد کی قلت اور اسی طرح اسلحے کی قلت، اسی طرح کوئی اور تیاری نہیں، بلکہ ایک عام سفر کے غرض سے نکلے، صرف یہ کہ ابو سفیان کا لشکر ادھر سے گزرنے والا ہے، ابو سفیان کا قافلہ گزرنے والا ہے، تجارتی قافلہ، اسے کیا ہے روکا جائے۔ لیکن اتفاقاً بات کسی اور رخ پر چلے گئی اور بات اس نتیجے پر پہنچی کہ کفار مکہ ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے ایک عظیم لشکر کے ساتھ مکہ المکرمہ سے نکلے ہیں۔ اب پیچھے اگر مدینہ منورہ لوٹ کر کے آتے تو مزید اور خطرہ تھا، تو ادھر ہی رہتے ہوئے جنگ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اب کفار کا لشکر، کفار مکہ کا لشکر نکل چکا ہے، ہمیں ان کا کیا ہے مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو اس موقع پر ایک مشکل موقع تھا، ایک مشکل وقت تھا، مشکل گھڑی تھی ایمان والوں کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا، صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مضبوط کیا، اور جب دل مضبوط ہوئے تو زمین پر میدان جنگ میں قدم مضبوطی سے کیا ہے جمے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو شکست دی اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو غلبے سے نوازا۔ اس سلسلے میں حضرات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ انفال میں جو ہے ذکر کیا ہے، انشاءاللہ اس آیت کا ذکر اور اس کی تفصیل اگلی نشست میں، آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ العالمین، ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة